الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى آخره۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے ایک واقعہ بیان کر کے نہ ماننے والوں کا سوال بیان کیا ہے، پھر اس کا جواب دیا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے نبی نے جب پیغام دینا شروع کیا تو مشرکین مکہ نے مخالفت کی، عجیب طرح کے سوالات کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابی بن خلف نے اعتراض کیا، ایک اور کافر عاص بن وائل نے بھی ایک سوال کیا۔ وہ کیا کہ ایک پرانی اور بوسیدہ ہڈی لے کر آ گئے اور نبی کے سامنے اور اس کو چورا چورا کیا، کہنے لگا یہ دیکھو ہڈی گل سڑ چکی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کیسے ان ہڈیوں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ میں ان کو پیدا کرتا ہوں نطفے سے؟ میں نے انسان کو ایک گندے قطرے سے پیدا کیا جس کو عربی میں نطفہ کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر اس کے بعد وہ جو ہے تو بحث و مباحثہ کرتا ہے، کھل کر سوالات کرتا ہے اور صاف بولتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، میری قدرت کے بارے میں ایک مثال دے کر سوال کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ یعنی میری قدرت طاقت کے بارے میں ایک مثال دے کر سوال کرتا ہے، حالانکہ جو میں نے اس کو پیدا کیا اس کو بھول جاتا ہے کہ ایک نطفہ سے میں نے اس کو پیدا کیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس نے کہا کہ کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب یہ بوسیدہ ہو جائیں، چورا چورا ہو جائیں، گل جائیں۔ اب گلی ہوئی چورا چورا ہڈیوں کو مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ یہ سب ویسے ہی باتیں ہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بتا دیجئے کہ ان بوسیدہ چورا چورا ہڈیوں کو جان ڈال کر دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا۔ حالانکہ پہلی بار چیز بنانا مشکل ہے، جب بن جائے پھر ٹوٹ جائے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر بنانا آسان ہوتا ہے، پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ نہیں سوچتے کہ ایک نطفے سے قطرے سے میں نے ان کو پیدا کیا، زندگی دی، جوانی دی، طاقت دی، قوت دی، بولنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، چلنے پھرنے کام کرنے کی صلاحیت دی۔ اب جو ہے تو وہ میری قدرت کا انکاری ہے۔ جس اللہ نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ رب ذوالجلال ہر چیز کو بنانا جانتا ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے کہ جو تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ بنائی جس نے،
جب تم ان کو سلگاتے ہو اپنی ضرورت کے لیے آگ جلاتے ہو، ہرے درختوں سے آگ اللہ نے پیدا کیا، حالانکہ ہری چیز سے آگ نہیں بنتی، لیکن عرب میں دو درخت تھے، ایک کا نام فرح تھا، فرخ، اور دوسرے کا عفار۔ ان دونوں کی لکڑیوں کے ٹکڑے توڑ کر ایک دوسرے سے رگڑتے تھے، رگڑنے کے بعد چنگاریاں پیدا ہوتی تھیں، پھر اس سے آگ پیدا ہوتی تھی، وہ استعمال کرتے تھے۔ دوسرا ذریعہ پتھر کا چکماک تھا، اس کو رگڑ کر آگ نکالتے تھے۔ چکماک اگر نہ ہوتا تو ان درختوں سے اللہ تعالیٰ نے فرخ اور عفار سے یہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی کہ ان سے رگڑ کر وہ آگ پیدا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان ہرے درختوں میں، تر درختوں میں، پانی والے درختوں میں جو ہے تو آگ پیدا کرنے والا میں ہوں، تو تم کو بھی میں پیدا کروں گا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان بنائی ہے، کیا اللہ کو اس کی طاقت نہیں ہے کہ ان جیسی اور مخلوق کو پیدا کرے اور جو مر جائے اس کو پیدا کرے؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ کو طاقت ہے ہر چیز کی۔ کوئی نہیں مانتا تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا بنانے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ حکم کرتا ہے کہ ہو جا، بن جا، وہ بن جاتا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا کہنے کی دیر ہے، اللہ نے کن کہا، وہ بن گیا۔ تم جو اپنے اوپر اللہ کو قیاس کرتے ہو، تم اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہو، اللہ کی قدرتوں کو نہیں دیکھتے، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، اور یہ دن، یہ رات، یہ سیارے، سورج، ستارے کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ تو انسان مرنے کے بعد دوبارہ اس کو ہڈیوں کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ جس چیز کے بنانے کا ارادہ کریں صرف کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، پھر پاک ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں تمام چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکومت ہر چیز پر ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے، اللہ خالق و مالک ہے، تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، اور وہی ہر چیز پر قادر و خالق و مالک ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اے انسان، تو یہ نہ سوچ کہ مرنے کے بعد جب ہم گل جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، چورے چورے ہو جائیں گی ہڈیاں، پھر پیدا نہیں ہوں گے، نہیں، بلکہ وہی اللہ جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ایک نطفے سے، وہی اللہ تمہیں پیدا کرے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہرے درختوں سے، تر درختوں سے آگ تمہارے لیے سلگاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔